الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ کہف کی آیت 50 سے درس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اس سے پیچھے تنبیہ کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں، تم نے جو مجرمانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اس کا انجام تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا جس قاعدے پر بنی ہے اس کا لازمی نتیجہ جزا و سزا ہے۔ تم اپنے آپ کو جس چیز کے لیے پیش کر رہے ہو، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسی سنگین اور کیسی سخت ہوگی۔ اب یاد دہانی کے لیے انہیں بتایا گیا کہ یہ رویہ وہی رویہ ہے جس کی ابتدا جنوں میں سے ایک جن نے کر دی تھی، جسے تم ابلیس کے نام سے جانتے ہو۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات ہوں یا حال کے، وہ کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے یا لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، وہ اس کے انذار کا حصہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جب لوگوں کو خبردار کرتا ہے تو جس طرح نفس انسانی میں اللہ کی نشانیوں سے استدلال کرتا ہے، آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بنائے استدلال بناتا ہے، اسی طرح سے تاریخی واقعات سے بھی استدلال کرتا ہے۔ تو یہاں انسانیت کی ابتدا میں جو ایک بڑا واقعہ ہوا اس کا حوالہ دیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سجدہ کرنے کا حکم ایک امتحان تھا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم کو یہ حقیقت بتائی جائے کہ اصلی سرفرازی اللہ کے حکم کی پیروی میں ہے۔ انسان کتنا بڑا ہے، اس کی خلقت کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کو کیا حیثیت ملی ہے، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کا نتیجہ تکبر ہوگا، اور تکبر وہ جرم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ اس سے یہ بات بھی بتانا مقصود تھا کہ انسان کو جو امتحان درپیش ہے اس میں ایک بڑی چیز، بہت بڑی چیز، انانیت کا امتحان ہے۔ یعنی انسان اپنی شخصیت، اپنے وقار، اپنی عصبیت، اپنے مقام، اپنے آباء و اجداد کے مقام، اپنے اساتذہ کے مقام کو چھوڑ کر حق کے سامنے سرفکندہ ہو جائے۔ یہ بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ برتر کون ہے، برتری تو طے ہے کہ فرشتوں ہی کو حاصل تھی، وہ سب سے برتر مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بعد جنات ہیں اور پھر اس کے بعد انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور اس طرح انسان کو بتایا کہ ایک برتر مخلوق نے اپنی خلقت کی برتری کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئی۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سجدے کے بارے میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ سر جھکانے سے لے کر پیشانی زمین پر رکھ دینے کے لیے یکساں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا، تم اپنا سر اس کے سامنے جھکا دو۔ تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، یعنی فرشتوں میں سے کسی کو ادنا تردد بھی نہیں ہوا
نہ وہ کسی بحث میں پڑے، نہ اپنی برتری کے ذوم میں مبتلا ہو کر انہوں نے انکار کیا، گریز کے راستے اختیار کیے یا سوالات کیے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے تو ان کی ساری توجہ اس پر رہی کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے۔ حکم ہمارے پروردگار کا ہے، اس کائنات کے خالق کا ہے، لہٰذا اس سے سرتابی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، مگر ابلیس نہیں مانا۔ فسجدوا الا ابلیس۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کی ہدایت تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کی، تو ابلیس کا یہاں کیا سوال پیدا ہو گیا؟ کیا پھر وہ بھی فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ تھا؟ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں بھی لوگوں کو ہوئی، اور بعض لوگوں نے اس کی طرح طرح کی توجیحات بھی کیں، لیکن قرآن مجید نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر درمیان میں ایک جملہ معترضہ میں وضاحت کی، کانا من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال مزید واضح ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کیا حکم میں شامل تھا یا نہیں تھا؟ تو میں نے لکھا ہے کہ یعنی فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، یعنی قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ یہ استثناء دلیل ہے، یعنی یہ عربیت کا ایک خاص اسلوب یہاں اختیار کیا گیا ہے، استثناء سے واضح کیا گیا ہے کہ کون کون شامل تھا۔ یہ استثناء دلیل ہے کہ جب سجدے کا حکم دیا گیا تو اس میں فرشتوں کے ساتھ جنات بھی شامل، یعنی دونوں مخلوقات سے تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ اللہ پروردگار عالم کے حکم پر آدم کے سامنے اپنے سر جھکا دیں۔ تو جنات حکم میں شامل تھے، یہ وہ اس وقت فرشتوں کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت بھی ان کا معاملہ ہم سے مختلف ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان سے متعلق ہوتے ہیں، اوپر بھی جاتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی ہے، تو وہ گویا ان کے بڑے قریب کی مخلوق ہے۔ تو ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری اس دنیا میں ہم اور ہمارے پالتو جانور، اگر آپ دیہاتی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو وہ گویا ایک ہی جگہ پر سمجھے جاتے ہیں، تو یہی معاملہ جنات اور فرشتوں کا ہے۔ تو وہ ان کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے حکم میں مذکور نہیں ہوئے، یعنی ان کو الگ سے حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فرشتوں کو حکم دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو قرآن نے اس کو استثناء سے واضح کر دیا۔ یہ تو خیر ایک واقعے کی وضاحت ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل گیا۔ اسی سے یہ فسقہ جو فعل یہاں استعمال ہوا ہے، اسی سے ایک صفت بنتی ہے، ایک ایڈجیکٹو بنتا ہے، فاسق، یعنی وہ شخص جو اللہ کے حکم سے نکل بھاگے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے پر اصرار کرے، جو تمرد اور سرکشی اختیار کر لے، جو اللہ کی بات نہ مانے۔ تو ایک ہے کسی چیز سے اجتناب کرنا، اس کے کسی اخلاقی پہلو کی بنیاد پر، اس کے کسی جسمانی پہلو کی بنیاد پر، اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت سے انحراف کرنا۔ تو فاسق وہ شخص ہے کہ جو اطاعت سے انحراف کرے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ سرکشی میں کہاں پہنچ گیا؟ ظاہر ہے ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ لیکن ابلیس نے جب انکار کر دیا تو گویا اس نے فسق کا ارتکاب کیا۔ یہ مختصر حوالہ دیا، یعنی یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری بات سنانا پیش نظر نہیں، بلکہ صرف یہ بات بیان کرنا مقصود ہے، اور قریش کو آگے خطاب کر کے بتایا ہے کہ ہم نے یہ بات کیوں کی ہے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دیکھو کہ اگر تکبر میں مبتلا ہو کر فاسقانہ رویہ اختیار کرو گے تو تم اپنا رشتہ کس سے جوڑو گے؟ یہ فرشتوں سے تعلق پیدا کرنا نہیں ہوگا، جبکہ انسان کا منتہائے مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ فرشتوں سے تعلق رکھے، جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری میں سرگرم رہتے ہیں۔ انسان کے لیے اگر کوئی مثالی
مخلوقات ہو سکتی ہیں تو وہ فرشتے ہو سکتے ہیں اور ان کا رویہ، لیکن یہ کہ تم لوگ یعنی قریش، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے تو ابلیس کی روش اختیار کر لی ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے ابلیس کا، سرکشی اختیار کرنے کا واقعہ، جو مذہب کے پورے مقدمے میں بڑی بنیادی حیثیت اختیار کر گیا۔ یعنی وہ ایک علامت ہے سرکشی کی، تمرد کی، نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی، اس کی علامت ہے۔ اور دوسری جانب ہم بندوں سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ بندگی ہے، یعنی ہمیں بندے بن کر رہنا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں کبھی سرکشی اختیار نہ کرے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم سے بندگی کا تقاضا کیا ہے دنیا میں، ہمارے بندے بن کر رہو۔ یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ تم زمین کے آقا نہیں ہو، بلکہ ایک خالق کی مخلوق ہو، وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کو تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ اسی کو بندگی کہا جاتا ہے، اور اسی کی علامتی تصویریں ہمارے سامنے اس وقت آتی ہیں جب ہم کچھ مراسم عبودیت پیدا کر لیتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، وہ گویا علامتی اظہار ہے ہمارے اس فیصلے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میرا مطالبہ کیا ہے؟ بندگی۔ اور ابلیس نے کیا سنت قائم کی ہے، کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ سرتابی، فسق۔ یہ دو رویے ہیں، ان دونوں رویوں کے مابین کشمکش کا نام یہ دنیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں اس میں سب سے بڑی عبادت حج ہے، اور حج میں اسی کو ایک تمثیل میں بدل دیا گیا ہے، یعنی شیطان کے خلاف جنگ کو ممثل کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے پروردگار کی دعوت پر علامتی لحاظ سے اس جہاد کے مجاہد بن کر پہنچ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، یہاں تک کہ پھر شیطان پر سنگساری کر کے گویا خاتمہ کر دیتے ہیں اس تمثیل کا۔ تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ اس کا حوالہ دے کر اب مخاطبین سے کہا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر، یعنی اپنے پروردگار کو چھوڑ کر، زمین و آسمان کے بادشاہ کو چھوڑ کر، اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو یعنی ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو؟ یعنی تمہاری طرف ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہیں دعوت دی گئی ہے، تم ابراہیم کی اولاد ہو، تم اس بیت اللہ کے متولی ہو، زمین پر خدا کی بنائی ہوئی پہلی مسجد تمہارے سپرد کی گئی ہے، تمہیں تو دنیا کے لیے دعوت کا محور ہونا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یعنی مجھے چھوڑ کر بجائے اس کے کہ تم میری طرف پلٹتے اور جو دعوت آئی تھی اور ایک پیغمبر کی طرف سے آئی تھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اپنا کارساز بنا رہے ہو۔ تو یہاں دیکھیے کہ اولیاء، اسی طریقے سے ولی، یہ الفاظ کارساز کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں جو متعدد معنی رکھتے ہیں، سیاق و سباق بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی سے لوگوں نے ایک منصب تخلیق کر لیا ہے، ولایت، ولی، یہ کوئی منصب نہیں۔ قرآن میں یہ الفاظ کسی منصب کے لیے سرے سے استعمال ہی نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں یہ عام عربی الفاظ ہیں جو مختلف معنی میں آتے ہیں، کہیں کارساز کے معنی میں، کہیں دوست کے معنی میں، اس طرح کے مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق کسی منصب سے نہیں ہے۔ ہمارے دین میں جو مناصب ہیں، یعنی انسان دنیا میں جو مراتب حاصل کرتا ہے وہ چار ہی ہیں، اس کو قرآن نے خود گنوا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بس یہ چار ہی ہیں۔ نبی ہیں، ان پر ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین ہیں، ان کے بعد اللہ کی دعوت لے کر اٹھنے والے شہداء ہیں، اور عام صالحین۔ یہی مناصب ہیں جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔
اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر یہ کر رہے ہو، اپنے معبود کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تم نے کبھی غور کیا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، درا حال ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ ابلیس کا مشن کس طریقے سے جاری ہے قیامت تک۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیروکاروں اور اس کی اولاد کے ذریعے سے، وہ جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، یعنی اس نے پہلے دن سے اعلان کر رکھا، اور وہ اعلان قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ میں ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، مجھے اپنا بدلہ چکانا ہے۔ یہ آدم ہے جس کو سجدہ کرنے سے انکار کے نتیجے میں مجھے راندہ درگاہ بنا دیا گیا ہے، اب میں ہر طرف سے حملہ کر کے اس کو جہنم تک پہنچاؤں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، پھر ہم تمہیں، تمہاری اولاد اور تمہارے جو پیروکار جنوں میں سے ہوں گے، انسانوں میں سے، ان کو اٹھائیں گے اور جہنم کی نظر کر دیں گے۔ اگر انہوں نے تمہارے ہی پیچھے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو جہاں تم جاؤ گے وہاں وہ بھی چلے جائیں گے۔ درا حال ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، میں نے لکھا ہے یعنی پہلے دن سے تمہارے دشمن۔ یہ قرآن مجید نے انسانیت کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، اس وقت سے یہ کشمکش برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی۔ شیطان اور اس کے پیرو، شیطان اور اس کی اولاد، وہ گمراہ کرتے رہیں گے اور انسان کو ان کے مقابلے میں اپنے پروردگار کا دامن پکڑے رکھنا ہے، اپنے پروردگار کی ہدایت کو اپنا محور اور مرکز بنا کر زندگی بسر کرنی ہے۔ ارشاد ہوا وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف خدا دوسری طرف شیطان۔ انہوں نے کیا چیز کس چیز سے بدل لی؟ پروردگار کے ساتھ محبت کرنے، پروردگار کی اطاعت کرنے، پروردگار کی معرفت حاصل کرنے، پروردگار کی اطاعت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھنے کی بجائے، یعنی انہوں نے کس طریقے سے اپنا معبود بدل لیا ہے، یہ اب شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اس پر گویا ایک طرح سے اظہار افسوس کیا ہے کہ کیا ہی برا ہے یہ بدل جو انہوں نے اختیار کیا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ یہ جو اسلوب ہے اس کے بارے میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ اظہار افسوس اور اظہار تعجب کا جملہ ہے۔ کیسی افسوس کی بات اور کیسی تعجب کی بات ہے، اور ان سے منہ پھیر کر ارشاد ہوا، جیسے آپ بات کرتے کرتے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں اس بیٹے نے، اس بھائی نے کیا بری روش اختیار کر لی ہے۔ اسی طریقے سے تبصرہ کیا ہے کہ ایک دشمن کو اپنا حمایتی بنا لیا، ایک دشمن کے سامنے سرفکندہ ہو گئے، ایک دشمن کی پیروی کرنے کو اپنی سعادت سمجھ لیا۔ یہ کیسی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، یہ ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور آسمان کے پیدا کرتے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا۔ تعریض کا جملہ ہے کہ میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ میں جب زمین و آسمان کو پیدا کر رہا تھا تو یہ جن کو تم میرا شریک ٹھہرا رہے ہو اور جس شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اس کو میں نے بلایا تھا کہ آؤ ذرا ہاتھ بٹا دو، میں زمین و آسمان بنانے لگا ہوں، اور تمہیں بناتے وقت زمین و آسمان تو بن گئے، اس کے بعد تمہاری تخلیق ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوئی تھی، اس میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ میں نے ان کو کب بلایا تھا، کب مجھے ان کی ضرورت پڑی تھی؟ ظاہر ہے کہ شرک کی بنیاد تو اسی وقت پڑے گی جب پہلے یہ بتایا جائے گا کہ علم و عقل کی روح سے اس کائنات کو پیدا کرنے میں یا اس کو چلانے میں یہ ضرورت ہے کہ کوئی خدا کا ہاتھ بٹائے۔
اس کو جب تک علمی لحاظ سے محکم طریقے سے ثابت نہیں کیا جائے گا، شرک کو بنیاد نہیں فراہم کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ خلق کے لیے کسی مدد کی ضرورت تھی، نہ اس عالم کا نظم پیدا کرنے کے لیے۔ ہاں، وہ اپنے کاموں کی ذمہ داریاں دیتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں انسانوں کو بھی دی گئی ہیں، جیسے کہ پیغمبر ہیں، یہ فرشتوں کے سپرد بھی کی گئی ہیں، وہ بہت سے کام انجام دیتے ہیں، لیکن یہ خدا کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا دیا ہوا شرف ہے، اور اس عنایت اور شرف کے نتیجے میں کسی کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیا حماقت کی بات ہے کہ اس سے یہ خیال کر لیا جائے کہ ان کو خدا نے اپنا شریک بنا لیا ہے۔ جس طرح فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ تو ہمارے فرما بردار بندے ہیں، جو ہدایت ہم کرتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ جو ذمہ داریاں ہم نے دی ہیں ان کو وہ ایک مخلوق کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے، ایک بندے کی حیثیت سے، وہ بھی عباد الرحمن ہے، وہ ادا کرتے ہیں ان ذمہ داریوں کو۔ ارشاد فرمایا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ یعنی یہ جو میرے ہی مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انسانوں کو مجھ سے برگشتہ کر رہے ہیں اور میری ہدایت کے مقابلے میں ان کو ضلالت کی دعوت دے رہے ہیں، کیا میں ان کو اپنے دست و بازو بناؤں گا؟ اور اگر مجھے کسی سے کوئی کام لینا ہے تو ان کا انتخاب کروں گا، اس کے لیے میں اپنے فرما بردار بندوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ تو اس میں تعریض بھی ہے اور حماقت پر تنبیہ بھی، یہاں بات کو ختم کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مشرکین عرب جس طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کو پوجتے تھے، اسی طرح جنوں کا رشتہ بھی خدا سے قائم کیے ہوئے تھے۔ دونوں مخلوقات، اس شرک میں جو ابتدا ہے وہ یہیں سے ہوئی ہے، یعنی یہی اصل میں فرشتے اور جنات ہیں۔ یہ دونوں مخلوقات غیر مرئی ہیں، دونوں کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے سے ابتدائی میں ہو گیا۔ دونوں میں سے بعض کے بارے میں یہ چیز بھی لوگوں کو معلوم ہوئی کہ وہ کچھ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تو اس سے آہستہ آہستہ ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوا کہ وہ اگر اس کائنات کے نظم میں کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا ہم سے بہرحال برتر جگہوں تک ان کی رسائی ہے، تو اپنی احتیاجات میں ہمیں ان سے کچھ رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ اس کی پوری تفصیل قرآن نے بیان کی ہے، سورہ جن میں ہے، سورہ احقاف میں ہے کہ انسانوں نے کس طرح سے یہ رشتہ قائم کیا۔ پھر جیسے جیسے وہ پیغمبروں کی ہدایت، تعلیم، پیغمبروں کی خاص اصطلاحات سے دور ہوتے چلے گئے، تو انہی کو انہوں نے پھر دیوی دیوتاؤں کی صورت دی، اور پھر بڑی بڑی مائتھالوجیز وجود میں آ گئیں۔ پھر ان کے رشتے اجرام فلکی سے قائم ہو گئے، اس کائنات سے قائم ہو گئے۔ تو جنوں کا رشتہ انہوں نے قائم کیا ہوا تھا۔ عربوں کے ہاں کیونکہ پیغمبروں کی روایتی چلی آ رہی تھی، تو اس لیے وہاں جتنے بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ اصل میں یا فرشتوں کے بت تھے اور یا جنوں کے بت تھے، انہی کو معبود بناتے تھے اور مختلف صورتوں میں ان کی پرستش کرتے تھے۔ استاد امام لکھتے ہیں وہ ہر وادی اور ہر پہاڑ کے الگ الگ جن اور بھوت مانتے، یعنی اس وادی کا جن یہ ہے، اس وادی کا وہ ہے، آندھی کا جن وہ ہے، بارش کا وہ ہے۔ اس طرح سے ایک پوری مائتھالوجی تھی جو عربوں نے بنا رکھی تھی۔ وہ ہر وادی اور ہر پہاڑ کے الگ الگ جن اور بھوت مانتے اور ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے جے پکارتے اور ان کو نذرانے اور چڑھاوے پیش کرتے، یعنی پھر باقاعدہ مراسم عبودیت وجود میں آ جاتے ہیں کہ یہ اس وادی کا نظم چلا رہا ہے، وہ یہ ہستی رکھتا ہے، اس کے یہ اختیارات ہیں۔ اب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی طرف رجوع کریں گے، اس لیے ہے کہ پہلے تو قریبی سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب اس طرح سے آپ نے ساجی بنا لیے تو شرک پیدا ہوگا، تصور سے آگے عقیدہ بنے گا، اور پھر اپنے مراسم عبودیت بھی پیدا کر لے گا۔ ہمارے ہاں یہی صورتحال انسانوں کے بارے میں ہوئی، یعنی ہمارے ہاں جب یہ تصوف کی تحریک پیدا ہوئی ہے تو اس میں پھر غوث، قطب، ابدال بالکل اسی طریقے سے انسانوں کے اندر سے منتخب کر لیے گئے،
ان کے بارے میں بھی یہی تصور قائم کیا گیا کہ ذات باری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولیاء میں سے بعض لوگوں کو اپنا دست و بازو بنا لیتے ہیں اور کائنات کا نظم ان کے سپرد کر دیتے ہیں. یعنی وہی بات جو فرشتوں کے بارے میں تھی، جنات کے بارے میں تھی، وہ پھر ہم نے انسانوں میں سے بھی بعض منتخب لوگوں کے لیے اختیار کر لی. پھر ان کے لیے بھی اسی طرح سے تصرفات مانے جاتے ہیں. ان کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت مقرر کرتے ہیں. یہ ان کا عرس منعقد ہونا ہے، یہ چڑھاوے چڑھائے جانے ہیں، یہ چادر پیش کرنی ہے، یہ زیارت کے لیے جانا ہے. وہ پھر ساری چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں بہت زیادہ برہنہ اور کہیں ذرا ڈھکے چھپے انداز میں. وہ ہر وادی اور ہر پہاڑ کے الگ الگ جن اور بھوت مانتے اور ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جے پکارتے اور ان کو نذرانے اور چڑھاوے پیش کرتے. بعض جن تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے کہ ان کو راضی رکھنے کے لیے بدقسمت لوگ اپنی اولاد تک کی قربانی پیش کرتے. یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی. ان کا وہم یہ تھا کہ اگر اس جن کو اپنی کسی اولاد کی قربانی دے کر راضی نہ رکھا گیا تو وہ ساری اولاد کو چٹ کر جائے. اسی طرح وادیوں میں ریوڑ چرانے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر کسی جن کی جے پکاری جائے گی. اب کوئی بھیڑیا حملہ آور ہو گیا تو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ اس جنی نے بلایا ہے. یہ سارے توہمات جس طریقے سے ہمارے ہاں قبروں سے وابستہ ہیں، ان شخصیات سے وابستہ ہیں جن کو لوگوں نے کتب ابدال بنا لیا ہے، ایسے ہی یہ جنوں سے، فرشتوں سے وابستہ کیے جاتے رہے ہیں. اور جیسے جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ پیغمبرانہ دور سے دور ہوتے ہیں تو پھر ان کے نئے نام پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک میتھالوجی یا دیو مالا بنا لی گئی ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ تینوں مخلوقات کے ساتھ یکساں معاملہ ہوا ہے. فرشتوں کے بت بنا کے ان کو کسی نہ کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ کی خلق میں یا اس کے امر میں شریک کر دیا گیا. جنوں میں سے بعض کے بارے میں یہ خیال کر لیا گیا کہ کچھ اختیارات ان کو بھی مل گئے ہیں، وہ بھی اب ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کو بھی تصرفات حاصل ہو گئے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم انسانوں کے بارے میں بھی ہمارے اندر بھی ظاہر غیر معمولی شخصیات پیدا ہو جاتی ہیں. بعض لوگ عبادت میں، ریاضت میں، بعض لوگ علم میں، بعض لوگ اپنی عبقریت میں، اسی طرح نفسی علوم میں مہارت. یہ سب سے بڑا فتنہ بنی ہے کیونکہ وہ علوم ایسے ہیں کہ ان سے آپ بڑے بڑے معجزے دکھا سکتے ہیں. وہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. ان کو ایک مسیحی بھی سیکھ سکتا ہے جس طرح سائنس کو سیکھ لیتے ہیں آپ، ان کو ایک ہندو بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جب یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. تو اس طرح کے مختلف توہمات کے نتیجے میں فرشتے، جنات اور انسان ایسے ہی معبود بنتے رہے اور یہ معبود بنے ہیں. اور یہ سب وہ ہیں کہ جن سے پھر اپنے اپنے طریقے کی ایک دیو مالا وجود میں آ جاتی ہے اور انسان ان کو پوچھتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے نہ اس زمین و آسمان کو بنانے کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن مجید نے اس پیرے کے خاتمے میں کہی ہے، مجھے نہ تمہیں بنانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت پڑی، نہ زمین و آسمان کو بنانے کے لیے. اور پھر جب میں اب اس کا نظم چلا رہا ہوں اور اس میں مجھے کسی کو کوئی ذمہ داری بھی دینی ہے تو کیا خیال ہے کہ ایسے گمراہوں کو ذمہ داری دوں گا؟ تو دونوں باتوں کے بارے میں سختی سے توجہ دلا دی کہ تمہارا پروردگار اس کائنات کا خالق بھی ہے اور وہی اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے. اسی کو دو لفظوں میں قرآن ہمارے ایمان کا حصہ بناتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار سنو، متنبہ ہو جاؤ، خلق بھی میرے ہی پاس ہے اور امر بھی میرے ہی پاس. یعنی نہ اس کائنات میں کسی مخلوق کو بنانے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس کا نظم چلانے کے لیے میں کسی کا محتاج ہوں، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی کتب کا، نہ کسی ابدال کا. مجھے اس میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کائنات کا نظم خود چلا رہا ہوں. تو یہ بات ان لوگوں کو بھی بتائی اور فرمایا کہ احمق کو کس طرح کی دیو مالا بناتے ہو اور کس طرح اپنے آپ کو محرومی میں مبتلا کرتے ہو اور پھر خیال نہیں کرتے کہ اپنا رشتہ کس سے جوڑ رہے ہو، مجھے چھوڑ رہے ہو اور شیطان سے اپنا تعلق پیدا کر رہے ہو. یہ کر رہے ہو تم. غور کر لو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر